ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في كلام آخر: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اسی وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لیے لائق اور سزاوار ہے. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. بعد از تمام انبیاء اکرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر بیٹی ماں باپ کے لیے رحمت یا زحمت، اس موضوع پر چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو کہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. محترم حضرات، یقیناً اللہ رب العالمین نے انسان پر اپنی بہت ساری نعمتوں کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے. ماں باپ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے. ہوا، پانی، یہ صبح کا سورج کا نکلنا، رات میں چاند کا آنا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ہیں. ہوا اگر نہ ہو تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. پانی اگر کسی دن نہ آئے تو گھر کے سارے افراد پریشان ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جس طرح سے پانی ایک عظیم نعمت ہے، ماں باپ ایک عظیم نعمت ہے، صحت ایک عظیم نعمت ہے، اسی طرح سے بیٹی بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہے میرے بھائیوں. مگر افسوس کہ بہت سارے لوگ اس بیٹی کو رحمت سمجھنے کے بجائے اس بیٹی کو زحمت سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بیٹی ماں باپ کے لیے سراپا رحمت ہے. یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہے. بیٹی کی قدر و قیمت اس گھر والوں کو معلوم ہوگی، اس ماں باپ کو معلوم ہوگی جس کے پاس صرف بیٹے ہی بیٹے ہیں، اور وہ بیٹے بھی ایسے ہیں جو ان کی نافرمانی کرنے والے ہیں. ان لوگوں کو معلوم ہوگی کہ بیٹی کی کیا اہمیت ہے، بیٹی کا کیا مقام ہے، بیٹی کی کیا مرتبہ ہے اسلام کے اندر بیٹی کا. ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کہا: المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ مال اور یہ اولاد انسان کے لیے دنیاوی زیب و زینت ہے. اس کے اندر، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مال کو بھی اللہ رب العالمین نے نعمت کہا ہے اور اولاد کو بھی اللہ رب العالمین نے نعمت کہا ہے. میرے بھائیوں، اگر مال حق طریقے سے اگر کمایا جائے، صحیح طریقے سے اگر مال کمایا جائے
وہ مال انسان کے لیے سراپا رحمت ہے، وہ مال انسان کے لیے سراپا نعمت ہے۔ اگر وہی مال انسان چوری چکاری کر کر کمائے، انسان کسی کے مال کو ہڑپ کر کمائے، کسی کی پراپرٹی کو ہڑپ کر کمائے، تو وہ مال اس کے لیے رحمت نہیں بلکہ وہ مال اس کے حق میں زحمت ہے۔ وہ مال اس کے لیے الٹا وبال جان ہے، اس کے لیے وہ مال اس کے لیے نار جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ اسی طرح سے یہ بیٹی اگر اس کی اسلامی تربیت کیا جائے تو یہ بیٹی سراپا ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جن لوگوں کے پاس بیٹیاں ہیں۔ اگر اس بیٹی کی تربیت نہ کی جائے، اس بیٹی کی تربیت نہ کی جائے، اس بیٹی کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو یہ بیٹی ان لوگوں کے لیے زحمت ہے، ان لوگوں کی زندگی کے اندر زحمت ہے جس کے پاس بیٹیاں ہیں، جو صاحب بیٹی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے جس کے پاس بیٹیاں ہیں آپ ان کی اسلامی تربیت کیجیے۔ آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو ایک رحمت اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، ایک رحمت اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا نا سورہ ابراہیم کے اندر لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اور مزید نعمتوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں ہمکنار کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں نوازے گا۔ اگر تم اللہ کی ناشکری کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرو گے، تو اس بات کو یاد رکھ لو کہ اللہ رب العالمین کا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے، اللہ کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ میرے بھائیوں، مال اگر انسان کے پاس ہے، اگر اس مال کے اندر سے غریبوں کا حق نکالا جائے، اگر اس مال کے اندر سے صدقہ نکالا جائے، اس مال کے اندر سے زکوٰۃ نکالا جائے، تو وہ مال انسان کے لیے سراپا رحمت ہے، وہ مال انسان کے لیے۔ اگر اس مال کے اندر سے زکوٰۃ نہ نکالا جائے تو وہ مال انسان کے لیے زحمت ہے۔ اسی طرح سے یہ بیٹی بھی ہے، یہ بیٹی بھی اسی طرح سے بیٹی کی اسلامی تربیت آپ کو کرنا چاہیے۔ ماں باپ کے لیے ضروری ہے، باپ یہ نہ سمجھے کہ میری بیوی کی ذمہ داری ہے، اور بیوی یہ نہ سوچے کہ میرے شوہر کی ذمہ داری ہے، بلکہ دونوں مل کر میاں بیوی دونوں مل کر اگر اپنی بچی کی تربیت کریں گے، اپنی بچی کی اسلامی تربیت کریں گے، تو یاد رکھیے یہ بیٹی آپ کے لیے رحمت ہے، یہ بیٹی آپ کے لیے جہنم سے بچنے کا ایک سبب ہے۔ یہ بیٹی آپ کو رب العالمین کے پاس جہنم سے بچائے گی۔ یہ بیٹی اگر آپ اس کی اسلامی تربیت کرتے ہیں تب، ورنہ اگر آپ اس کی اسلامی تربیت نہیں کریں گے تو یہ بیٹی آپ کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن جائے گی۔ اسی طرح سے اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بار بار آپ یہ حدیث سنتے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جائے، 4 چیزوں کی بنیاد پر عورت سے شادی کی جانی چاہیے۔ ایک، اس کے حسب نسب کو دیکھ کر، اس کے مال کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، مگر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیاری بات اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا فاظفر بذات الدین۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اگر تم اپنی بچیوں کی اسلامی تربیت چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بچیاں صحیح رہے، تمہاری بچیاں دین پر قائم و دائم رہے، تمہاری بچیاں پردہ کرنے والی بن جائے، تو تمہیں چاہیے کہ تم نیک عورت کو ترجیح دو، جو دیندار عورت ہے، جو متقی عورت ہے، جو نماز کی پابند ہے، جو شریعت کی پابند ہے، جو پردہ کرنے والی ہے، اس عورت کو تم ترجیح دو۔ اللہ کے نبی نے کہا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کو ترجیح دو۔ اور آگے اللہ کے نبی نے کہا اگر تم نے دیندار عورت کو ترجیح تم نے نہیں دیا، قریبت یداک، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تمہاری ناک خاک آلود ہو جائے گی، یعنی تم برباد ہو جاؤ گے تم۔ میرے بھائیوں، دیندار عورت کو ترجیح دیجیے، دیندار عورت کو ترجیح دیجیے، کیونکہ اگر دیندار عورت اگر آپ کے گھر میں آئے گی، اللہ آپ کو اگر بیٹی کی سی رحمت سے اللہ رب العالمین نوازے، 1 بیٹی 2 بیٹی 3 بیٹیاں 4 بیٹیاں بھی 6-7 بیٹیاں بھی اللہ رب العالمین آپ کو دے دے، تو کبھی وہ عورت آپ کی ناشکری نہیں کرے گی، کبھی وہ عورت اللہ رب العالمین کی ناشکری نہیں کرے گی، کبھی وہ عورت کسی محلے کی عورت کے پاس کھڑے ہو کر یہ نہیں کہے گی کہ اللہ نے ہمیں 6-6 7-7 بیٹیوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں نواز دیا ہے، اب ہم اس کی تربیت کیسے کریں گے، اب ہم اس کی شادی کا بیڑا کیسے اٹھائیں گے۔ میرے بھائیوں، کبھی وہ اپنی زبان سے یہ جملہ نہیں نکالے گی اگر وہ عورت دیندار عورت ہے۔
دیندار عورت کو اگر آپ نے ترجیح دیا ہے، کبھی وہ عورت اپنی زبان سے یہ جملہ نہیں نکالے گی کہ میری بچی جو ہے اللہ نے مجھے 6-7 اولاد دے دیا ہے، وہ بھی بیٹیاں سے بیٹیاں ہیں، کبھی وہ کسی کے سامنے شکوہ گلا کرتے ہوئے نہیں کھڑی ہوں گی۔ میرے بھائیوں، اولاد کتنی عظیم نعمت ہے، اولاد کتنی عظیم نعمت ہے۔ دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام اپنے رب سے پوچھتے ہیں، اپنے رب کو پوچھتے ہیں، اپنے رب کے پاس سوال کر رہے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو مجھے اپنی جانب سے ایک ذریت عطا کر، تو اپنے جانب سے مجھے اولاد عطا کر، اور وہ اولاد کیسی ہو؟ طیبہ، وہ اولاد اچھی ہو، وہ اولاد نیک ہو۔ نیک اولاد کا سوال آپ اللہ رب العالمین کے پاس کیجئے۔ آپ اپنی بیٹی کے نیک ہونے کے لیے سوال اللہ رب العالمین کے پاس پوچھئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قرآن نے ریکارڈ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب هب لی من الصالحین، اے اللہ تو میری اولاد کو نیک بنا دے، اللہ تو میری اولاد کو نیک بنا دے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں ہیں میرے بھائیوں۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کو یاد کیجئے، ان انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کو یاد کر کر رب کے پاس آپ بھی دعا کیجئے۔ جس طرح سے انبیاء کرام دعا کیے تھے اللہ کے پاس نیک اولاد کے لیے، اچھی اولاد کے لیے، آپ بھی اپنی اولاد کی اچھائی کے لیے، اپنی اولاد کی برتری کے لیے، اپنی اولاد کے نیک ہونے کے لیے آپ رب سے دعا کیجئے۔ آپ رب سے دعا کیجئے، اپنے رب سے مانگیے، رب کبھی آپ کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اگر کسی کے گھر میں اولاد ہو جاتی ہے، کسی کے گھر میں لڑکے کی ولادت ہوتی ہے تو ان کا چہرہ خوشی خوشی رہتا ہے۔ سارے معاشرے کے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے۔ جیسے ہی لڑکے کی ولادت ڈاکٹر آ کر دیتا ہے کہ آپ کی بیوی کو لڑکا ہوا ہے، آپ کو لڑکا ہوا ہے، سارے رشتے داروں کے پاس فون چلا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں پر لڑکا ہوا ہے۔ اور اگر وہی ڈاکٹر اگر اس کو آ کر کہے کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، تمہاری بیوی کو بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس کا چہرہ پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ لڑکے کی ولادت پر چہرہ خوش ہو جاتا ہے، چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ لڑکی کی ولادت کی خبر سنتے ہی، لڑکی کی خبر کی ولادت جیسے ہی اس کے سماعت سے ٹکراتی ہے، اس کے کانوں میں پڑتی ہے، تو فوراً اس کا چہرہ پورا مارے غصے کے اس کا پورا چہرہ لال پیلا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، یہ دور جاہلیت کا طریقہ ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ مشرکین کا طریقہ ہے۔ جب ان کفار کو بیٹیوں کی ولادت کی خبر ملتی تو ان کا چہرہ مارے غصے کے ان کا چہرہ پورا سیاہ ہو جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، اولاد دینا، بیٹا بیٹی دینا، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ اللہ کس کو اولاد دے گا، اللہ کس کو اولاد میں بیٹا دے گا، صرف کس کو بیٹا ہی بیٹا دے گا، کس کو صرف بیٹیاں دے گا، کس کو بیٹا اور بیٹی دونوں کی جیسی نعمت سے، دونوں عظیم نعمت سے اللہ رب العالمین نوازے گا، یہ فیصلہ رب العالمین کا ہے۔ یہی چیز کو اللہ رب العالمین نے کہا للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت رب العالمین کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے، وہ جو چاہے پیدا کرے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جس کو چاہے بیٹا دے، وہ جس کو چاہے بیٹی سے نوازے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہے بیٹا اور بیٹی دونوں عظیم نعمت سے اللہ رب العالمین نواز دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے اللہ رب العالمین بانجھ بنا کر رکھ دے۔ یہ فیصلہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے تو اس کو کوسنا، اس کو برا بھلا کہنا، اس کو پورے معاشرے کے اندر اس کو نیچا دکھانا، یہ دور جاہلیت کے لوگوں کا عمل ہے میرے بھائیوں، یہ دور جاہلیت کے لوگوں کا عمل ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر چہرے کو سیاہ کر لینا، بیٹی کی پیدائش پر افسردہ ہو جانا، بیٹی کی پیدائش پر چہرے کے اوپر غم کے آثار کا آ جانا، یہ جاہلیت کا عمل ہے، یہ کفار کا عمل ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کسی کے گھر میں بیٹا نہیں ہوتا ہے،
اگر کسی کے گھر میں بیٹی نہیں ہوتی ہے لوگ اس کو تانے دینے لگتے ہیں، اس کی بیوی کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، پتہ نہیں اس لڑکے نے کیسی عورت سے شادی کر لیا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں اس کو تانا دینے والے؟ آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ آپ اس عورت کو تانا دیں؟ یہ بیٹا دینا، یہ بیٹی دینا، یہ اولاد کی نعمت سے نوازنا، یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ اللہ جس کو چاہے بیٹا دے، اللہ جس کو چاہے بیٹی دے، وہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، یا جس کو چاہے رب العالمین باندھ رکھے، یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ رب کے فیصلے کے اوپر آپ راضی رہیے، آپ اس عورت کو تانا مت دیجیے۔ کتنی ساسیں ایسی ہیں اگر اس کے یہاں پر بیٹا نہیں ہوتا ہے، اس کے یہاں پر بچے نہیں ہوتے ہیں تو اپنی بہو کو تانا دینے لگتی ہیں، اپنی بہو کو تانا دینے لگتی ہیں کہ پتہ نہیں میرے بیٹے نے کیسی منحوس عورت سے شادی کر لیا، بیاہ کر لیا ہے۔ جبکہ رب العالمین کا یہ کلام، رب العالمین کے قرآن کی یہ آیت واضح طور پر ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے چہرے پر زنادار چاٹا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں منحوس عورت ہمارے بچے کے عقد میں آ گئی ہے۔ ابھی جو آیت کریمہ میں نے پڑھا ہے، ابھی جو آیت کریمہ میں نے بیان کیا ہے، جس کو چاہے اللہ رب العالمین باندھ رکھ دیتا ہے، اس کے باوجود بھی رب کے فیصلے پر اگر یہ ساس اگر راضی نہیں ہوتی ہے، گویا کہ وہ رب العالمین کی آیت کی نافرمانی کر رہی ہے، وہ اللہ کی آیت کی نافرمانی کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا جرم ہے یہ! اللہ کی آیات کو ٹھکرانا، اللہ کی آیات کی تکذیب کرنا، اس کا انکار کرنا، یہ کتنا بڑا، کتنا حد درجے کا عظیم گناہ ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور جس کے یہاں پر بیٹی پیدا ہوتی ہے، بیٹی پیدا ہونے کے بعد اس انسان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ سنیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ وَلَّا وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ دور جاہلیت کے نقشے کو رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر کھینچا ہے۔ کہا دور جاہلیت کے اندر جب لوگوں کو کسی بیٹی کی پیدائش کی ولادت دی جاتی، کسی سے کہا جاتا کہ آپ کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے، وَلَّا وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، اس کا چہرہ لال ہو جاتا تھا، مارے غصے کے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ اور یتوارا من القوم من سوء، اور وہ اپنے معاشرے کے افراد سے، اپنے معاشرے کے لوگوں سے چھپ کر پھرا کرتا تھا جو کچھ اس کو برائی لائق ہوئی ہے۔ یعنی بیٹی کی پیدائش کی خبر اس کو ملتی تو وہ معاشرے کے اندر اپنے چہرے کو چھپا کر گھوما کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، بیٹی کی پیدائش پر چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، اور معاشرے کے لوگوں کے اندر چہرے کو چھپا کر وہ انسان پھرا کرتا تھا۔ اور آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، وہ یہ سوچتا تھا، بیٹی کی پیدائش ہونے کے بعد جب اس کو خبر دی جاتی تو وہ یہ سوچتا تھا کہ آیا اس کو روک لیا جائے، یا اس کو ام یدسہ فی التراب، یا اس کو زمین دوز کر دیا جائے، یا اس کو لے جا کر گاڑ دیا جائے۔ اس دور کے لوگ بیٹیوں کو لانے کے بعد لے جا کر دفن کرتے تھے۔ اس دور کے مشرکین، اس دور کے کافر بیٹیوں کو دنیا میں لانے کے بعد لے جا کر دفن کیا کرتے تھے۔ مگر آج کے دور کے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بچیوں کو اپنی دنیا کے اندر آنے ہی نہیں دیتے ہیں، بچیوں کو دنیا کے اندر آنے ہی نہیں دیتے ہیں، پیٹ کے اندر ہی بچیوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ کیا سوچ کر؟ بیٹی آئے گی تو اس کا اخراجات کہاں سے لے آئیں گے؟ بیٹی آئے گی، لمبا چوڑا دہیج کا اس کے لیے انتظام نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی سوچ کر بیٹیوں کی پیدائش پر افسردہ ہو جاتے ہیں، بیٹیوں کو اندر ہی ختم کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو جہیز لینے والے ہیں، جب بات آئی گئی ہے جہیز لینے والوں سے بھی میں یہ کہہ دوں، اللہ کے بندو، جہیز یہ اسلام میں حرام ہے۔ یہ جہیز نہ جانے اس جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والوں کی وجہ سے، نہ جانے اس جہیز کی بھکائیوں کی وجہ سے کتنی مسلمان بچیاں ہماری گھروں کے اندر بیوہ بیٹھی ہوئی ہیں، کتنی مسلمان بچیاں پھانسی کے پھندے پر لگ گئی ہیں اس جہیز کی وجہ سے۔ یہ جہیز کا مطالبہ کرنے والوں کی وجہ سے کتنی ساری بچیاں مجبور ہو کر اپنے باپ کو بدحال میں نہ دیکھتے ہوئے، اپنے باپ کے آنسوؤں کو نہ دیکھتے ہوئے وہ جا کر غلط قدم اٹھا دیتی ہیں۔ اللہ کے بندوں، شادیوں کو آسان کیجئے۔ جس کے گھر کے اندر بیٹی ہے آپ اس کے لیے بوجھ مت بنیے، شادی ایسے کیجئے جیسے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کیا
تھا جسے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا تھا. شادی ایسے کیجئے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. 1 روپیہ کا خرچ نہیں, بڑی سادی شادی ہوتی تھی. سادی شادی کر کے آپ اس کو لے کر آئیے اپنے گھروں کے اندر. اس ماں باپ کو جس کے پاس بچیاں ہیں, ان کے گلے پر بوجھ بننے کے بجائے ان کے گلے سے بوجھ کو نکال کر آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بعض لوگ جس کے پاس اولاد ہے, جس کے پاس بیٹا بھی ہے, جس کے پاس بیٹی بھی ہے, بعض کم بخت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بچی آنے کے بعد اس بچی کے درمیان میں انصاف نہیں کرتے ہیں. کتنے سارے گھرانے ایسے ہیں, کتنے سارے ماں باپ ایسے ہیں, بچوں سے محبت کرتے ہیں مگر بچیوں سے محبت نہیں کرتے ہیں. بچوں کے لیے جو چاہے دے دیتے ہیں. اگر بچی کچھ پوچھ لے تو ان کا چہرے کا رنگ ختم ہو جاتا ہے, ان کا چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ کے بندو, اللہ رب العالمین کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ رب العالمین تمہیں عدل و انصاف کرنے کا حکم اللہ رب العالمین دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم عدل و انصاف کرو. اور کیوں؟ اللہ رب العالمین عدل و انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. میرے بھائیوں, ان اللہ یحب المقسطین. بچیوں کے درمیان میں تفریق کرنے والے, بچے اور بچی کے درمیان میں تفریق کرنے والے ماں باپ ذرا سن لیجئے. اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ, قرآن کی آیت کریمہ, ان اللہ یحب المقسطین. اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے. وہ بندے محبوب بندے ہیں اللہ رب العالمین کے, وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں جو لوگ عدل و انصاف کرتے ہیں زندگی کے ہر مسئلے میں. صرف بچیوں کے درمیان میں نہیں, زندگی کے ہر مسئلے میں, زندگی کے ہر شعبے میں, زندگی کے ہر گوشے میں عدل و انصاف کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کو محبت کرتا ہے, اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتا ہے. میرے بھائیوں, بیٹی کی عظمت کیا ہے, بیٹی کا مقام کیا ہے, بیٹی کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ابتلا من البنات بشیء. جس کو بھی اللہ رب العالمین بیٹیوں میں سے کسی ایک چیز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے, بیٹیوں کی آزمائش میں اللہ اس کو مبتلا کرے, فاحسن الیہن, وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. ماں باپ کے لیے ہے جو بیٹیوں کے باپ ہیں, جو بیٹیوں کی ماں ہے, یہ ان کے لیے ہے. بیٹیوں کی عظمت کو جانیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جس کو بھی اللہ رب العالمین بیٹیوں کی آزمائش سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, بیٹیوں کی ذریعے سے آزماتا ہے, وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. کن لہ سترا من النار, تو وہ بیٹی اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی, وہ بیٹی اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائے گی, وہ بیٹی اللہ کے پاس اس کو جہنم سے بچا لے گی. وہ بیٹی, اللہ اکبر. آج انسان جہنم سے بچنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا میرے بھائی, کیا کچھ انسان نہیں کرتا ہے. اللہ کی راہ میں اگر کوئی مالدار ہے تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیتا ہے. اگر کوئی مالدار ہے حج کو جا کر آ جاتا ہے, اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے, اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے, اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نسخہ, ایک طریقہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں. اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہو تو بیٹیوں کی پرورش کرو. اگر بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اللہ تمہیں جنت کے اندر اللہ رب العالمین تمہیں داخل کرے گا, جہنم سے اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت فرمائے گا. جس کے پاس بیٹیاں ہیں بڑے خوش نصیب افراد ہیں. جس کے پاس بیٹیاں ہیں ان کے لیے بشارت ہے, ان کے لیے جہنم سے آزادی ہے, وہ جہنم سے بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچا کر اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. میرے بھائیوں, اسی طرح سے یہ بیٹی جنت میں جانے کے راستے کو آسان کر دیتی ہے. یہ بیٹیوں کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرتا ہے. انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے اس بیٹیوں کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے, علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من علی جاریتین دخلت انا وهو الجنہ کہاتین.
وَأَشَارَ بِأَصَابِعَيْهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ جو انسان بھی دو بچیوں کی پرورش کرتا ہے، دو بچیوں کی پرورش کرتا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے دو رحمتوں سے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے، دو اللہ رب العالمین نے نور سے اس کو نوازا ہے، دو لختے جگروں سے اللہ رب العالمین نے اس کو نوازا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اور وہ جنت کے اندر ایسے داخل ہوں گے۔ وَأَشَارَ بِأَصَابِعَيْهِ، اللہ کے نبی اپنی انگلیوں کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہیں میں اور وہ جنت میں ایسے داخل ہوں گے، یعنی وہ جنت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب ہو گئے۔ دو انگلیاں جس طرح سے قریب ہیں، جو بچیوں کی پرورش کرتا ہے، نبی کی رفاقت اس کو حاصل ہو رہی ہے، نبی کی معیت اس کو حاصل ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ جس کو نبی کی قرابت حاصل ہو جائے، جس کو نبی کے پڑوسی بننے کا شرف حاصل ہو جائے، وہ انسان کتنا بڑا معزز انسان ہے جنت کے اندر، کتنا بڑا عظیم انسان ہے، کتنا بڑا مرتبے والا انسان ہے۔ اسی طرح سے یہ بچیاں جہنم سے پردہ بن جاتی ہیں، یہ بچیاں جہنم سے پردہ بن جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من ابتلی بشیء من البنات فصبر علیہن کن لہ حجابا من النار، جس کو بھی اللہ رب العالمین بچیوں کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ بچیوں کے ذریعے سے آزماتا ہے، وہ بچیوں کی جانب سے آنے والی پریشانیوں کو برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کن لہ حجابا من النار، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے اللہ رب العالمین بچا لیتا ہے۔ بچیوں کی جانب سے پریشانیاں آئیں گی، بچیوں کی جانب سے کبھی کچھ ہو جائے گا، ان کے جانب سے تمہیں تکلیف آئے گی، تمہیں انہیں برا بھلا نہیں کہنا ہے، تمہیں انہیں غلط سلط نہیں کہنا ہے، تمہیں صبر کرنا ہے، صبر کے ساتھ آپ کو کام لینا ہے۔ اگر آپ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے اللہ رب العالمین بچا لیتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، بیٹیوں پر شفقت کرنے والی ماں، جو ماں بیٹیوں پر شفقت کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ جو ماں اپنی بیٹی پر شفقت کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کو اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی بندیوں، جس کے پاس بیٹیاں ہیں، جو بیٹی کی ماں ہے، اس ماں کے لیے چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ انصاف کرے، وہ اپنی بیٹی کے اوپر رحم کرے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ شفقت کا مسئلہ کرے۔ آج عورتوں کا حال بھی کیا ہے؟ آج عورتوں کا حال بھی یہ ہے، صرف بیٹوں سے محبت۔ میرے بھائی، دنیا کی ایک حقیقت میں آپ کے سامنے بتلا دوں، یہ حقیقت تلخ ہے، یہ حقیقت کڑوی ہے، مگر ہے سچی۔ میرے بھائیوں، آپ خود دیکھ لیجئے معاشرے کا حال۔ بچے آتے ہیں، جیسے ہی بچہ نوجوانی کی دہلیز پر پہنچتا ہے، ماں باپ اس کو شادی کروا دیتے ہیں۔ شادی آنے کے بعد جو بچہ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کیا کرتا تھا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتا تھا، ماں باپ کی بات کو مانا کرتا تھا، بیوی آنے کے بعد اس بچے کا رنگ بدل جاتا ہے، بیوی آنے کے بعد وہ بچہ اپنی اصلیت دکھا جاتا ہے۔ جس بچے کے پاس شادی ہونے سے پہلے، جس بچے کے پاس سب کچھ ماں باپ تھے، ماں باپ کی بات پہلے نمبر پر تھی، شادی ہونے کے بعد ماں باپ کی بات دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے، بیوی کی بات پہلے نمبر پر آ جاتی ہے۔ ماں باپ کو گھر سے دھکا مار کر نکال دیتے ہیں۔ جن لڑکوں کے لیے ماں باپ سب کچھ کرتے ہیں، وہ شادی ہونے کے بعد ماں باپ کو دھکا مار کر گھروں سے نکال دیتے ہیں، اور جن بچیوں کو نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں ماں باپ، وہی بچیاں ان کے لیے رحمت بن جاتی ہیں۔ یہی بچیاں ہیں جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں سہارا بنتی ہیں، یہی بچیاں ہیں جب اپنے ماں باپ کو کسی تکلیف میں دیکھتی ہیں تو فوراً کال لگا کر کہتی ہیں کہ ابو آپ ہمارے یہاں پر آ جائیے، ابو آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ ہمارے یہاں پر آ جائیے، امی آپ ہمارے یہاں پر آ جائیے۔ یہی بچیاں ہیں آپ کے اوپر رحم کرنے والی ہیں، یہی بچیاں ہیں آپ کے اوپر رحم کرنے والی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لڑکے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے ہیں، ہاں جن ماں باپ نے اپنے لڑکوں کو اچھی تربیت دیا ہے، اسلامی تربیت سے روشناس کیا ہے، وہ لڑکے ماں باپ کے لیے رحمت ہیں، وہ لڑکے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ مگر دنیا کی اکثریت یہ ہے کہ لڑکیاں ہی زیادہ اپنے ماں باپ کی
اپنے ماں باپ کا غم کو دیکھتی ہیں، اپنے ماں باپ کے دکھ درد کو دیکھتی ہیں. یہی وہ بچیاں ہیں جب اپنے بھائی کو پریشانی میں دیکھتی ہیں تو اپنے بھائی کی مدد کرتی ہیں. خود اس کے پاس کچھ نہیں رہتا ہے گھر کے اندر، خود اس کے پاس پیسے نہیں رہتے ہیں، مگر 500 روپیہ 400 روپیہ جو بھی ہو اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ بھائی میرے پاس یہ پیسے ہیں، تم لے لو. اگر تم نہ بھی لوٹاؤ تو مجھے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تم بس یہ پیسہ لے لو، تم اپنی ضرورت کو پورا کر لو. جو ماں اپنی بچی کے ساتھ محبت کرتی ہے، اپنی بچیوں پر رحمت کرتی ہیں، اپنی بچیوں پر شفقت کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ قد وجب لها بها الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے. جو ماں اپنی بچی کے ساتھ رحم کرتی ہے، اپنی بچی پر شفقت کرتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو کیا صلہ دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس ماں پر جنت کو واجب کر دیا ہے. او اعتق بها من النار، اللہ تعالیٰ اس ماں کو جہنم سے اللہ رب العالمین بچا لیتا ہے. وہ ماں جو اپنے بیٹی کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتی ہے، اپنی بیٹی پر شفقت کی نظر سے دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے. صرف جنت میں داخلے کی بات نہیں ہو رہی میرے بھائیوں، جنت کی گارنٹی ہے اس کے لیے، جنت اللہ نے واجب کر دیا ہے اس کے اوپر. او اعتق بها من النار، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم سے اللہ رب العالمین نے بچا لیا ہے. اور اللہ رب العالمین اس ماں پر رحمت کو نازل کرتا ہے. ادب المفرد کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے، لقد رحمہ اللہ برحمتها صبیہا، لقد رحمہ اللہ برحمتها صبیہا، اللہ رب العالمین اس عورت پر رحم کرتا ہے، اس عورت پر رحم کرتا ہے جو اپنی بچیوں پر رحم کرتی ہیں، جو اپنی بچیوں پر رحم کرتی ہیں، اللہ رب العالمین بھی اس عورت کے اوپر رحم کرتا ہے. میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اللہ کے لیے آپ اپنی بچیوں کو، آپ کو اللہ رب العالمین نے بچیوں کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو آپ غمگین نہ ہوئیے، آپ بشارت ہے آپ کے لیے. ارے بھائی آپ کے لیے جنت واجب ہے، آپ کے لیے رب کی جانب سے جہنم سے آزادی ہے، آپ کے لیے جہنم سے بچنے کا آڑ بن رہی ہے. میرے بھائیوں کتنی بڑی عظیم بات ہے.